ایک واقعہ، ایک حکایت لکھ رہا ہے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں، جس کا میں نے بھی نام لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مشہور زمانہ چور تھا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا چوری کے بغیر، جس کا گھر دکھتا تھا وہ چور کر کے نکل جاتا تھا، اور بادشاہ وقت نے تو اس پر کچھ انعامات بھی رکھے تھے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ عادت نہیں تھا۔ وہ جدھر بھی چوری کا ارادہ کرتا تھا آ کے چوری کر کے چلا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ پانی اس چور کو ڈبا نہیں سکتی ہے، آگ جلا نہیں سکتی ہے، اور جنگل چھپا نہیں سکتی، ایسے محاورے ہوتے تھے اس چور کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایک دن وہ چور آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک مکان ہے، اور اس مکان میں اس نے دیکھا کہ روشنی نہیں ہے، اور اس چور نے آج ارادہ کر لیا کہ میں آج اسی مکان کے اندر جا کر اپنا ڈاکہ ڈالوں گا اور چوری کر کے چلا جاؤں گا۔ بہت چکا وہ چوری کی نیت سے آیا، اور اس نے اس دیوار کو فلاندا، اندر آیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک ہی آدمی تھا، وہ بھی ایک فقیر تھا، ایک درویش تھا، نہ گھر میں بیٹی تھی، نہ بیٹا تھا، نہ دوست تھا، وہ بڑھاپے کے دور میں تھا اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اہل دل تھا، اہل معرفت تھا، رات کو ضربے لگاتا تھا اور پوری رات اللہ کے حضور گزارنے والا۔ وہ اس چور سے واقف تھا، کیونکہ عارفین جو ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا تھا وہ بندگان خاصرہ علام الغیوب وحذرہم ہم جواسیس القلوب، وہ تو ہوتے ہیں دلوں کی مخبر، اس کو معلوم تھا یہ چور ہے۔ جب اس نے اس کو دیکھا کہ دیوار فلاندہ اندر آیا، تو وہ اپنے مکان کے دیوان خانے پر زنڈا بچھوانا، اس دیوان خانے پہ تھا اور عبادت میں مصروف تھا، تو اس نے دیکھا چور آیا، اس کے گھر میں داخل ہوا، لیکن وہ فقیر آدمی تھا، اس کے گھر میں کچھ لینے کے لیے نہیں تھا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے دل میں خیال آیا۔ اب دیکھو نیت بولتے کس کو ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چور میرے گھر چوری کرنے آیا، ہم ہوتے تو ہم کوئی پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتے اور مار ڈالتے، شور اٹھاتے چور کو پکڑ لو، چور چور چور، یا کل حلیہ بنا کر حکومت وقت کو دے دیتے۔ لیکن درویشوں کی زندگی الگ ہوتے ہیں۔ اس پر کسی شاعر نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں نا کہ شہباز کی نظر اور کرگس کی نظر اور، دونوں کی نظر الگ ہوتی ہے۔ درویش کا مذہب ہی الگ ہوتا ہے، وہ تمہارے تہذیب سے کچھ نہیں چراتا، لیکن اپنے آپ کو ہر تہذیب میں بون دیتا ہے، جل جاتا ہے۔ وہ ایسا تھا، اس نے جب دیکھا چور آیا، اب یہ چور میرے گھر سے خالی نکلے گا، لے گا کیا؟ تو کہا کہ میرے گھر سے چور بھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ایک ہی چادر تھی، اس نے وہ چادر اٹھے سمیٹی اور یوں کر کے چور کے رستے میں پھینک دی۔ وہ چور بعد میں نکلا باہر، تو اس نے کہا کہ یہ کچھ شکست لدگار چھو، یہاں تو کچھ لینے کو ملا نہیں ہے۔ اس نے گالیاں دی، بہت کچھ کیا اس نے۔ نکلا باہر تو یوں کر کے اس کو نظر پڑی، یا جوتا پیر اس پہ آیا تو دیکھا کوئی چادر ہے، اٹھایا تو کہا تب بھی تو چادر ملی، چلو خالی ہاتھ نہیں نکلنا پڑا۔ اس پر شیخ سعدی نے ایک ابیات باندھی، ایک ربائی لکھی، وہ ربائی بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، شنیدم کی مردان راہ خدا، شنیدہ بولتے ہیں سننے کو، شنیدن اس کا مصدر ہے، شنیدم میں نے سنا، شنیدم کی مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رستے کے جو مرد ہوتے ہیں، جو مردان راہ حق ہوتے ہیں، جو اللہ کے رستے کے مسافر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجود ہوتے، درویش ہوتے ہیں،
دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ. وہ تو دشمن کا دل بھی تنگ نہیں کرتے. کیا بولو؟ ہاں بولو کیا؟ دشمن کا دل بھی. پھر ساری اپنی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تراکے میسر شودی مقام، تو اس مقام کو کیسے پا سکتا ہے کہ بادوستانت خلاف است جنگ. تم تو رات دن اپنے ہی دوستوں کے بارے میں اپنے دل میں لشکر ڈالا ہوا ہے. کبھی ان کو گراتا ہے، کبھی ان کو اٹھاتا ہے، کبھی ان کو بچاتا ہے، کبھی ان کو مارتا ہے، کبھی ان کو رسوا کرتا ہے. تمہارے دل کے اندر تو ایک میدانی جنگ لگا ہوا ہے، تو کیسے آپ اس سے آزاد ہو جائیں گے؟ تو آخری بات یہ سماع کیجئے، اور آپ کو میں رخصت دینے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی نیت کو سنبھالا اس نے اپنے ایمان کو سنبھالا، اور جس نے اپنی ایمان کو سنبھالا اس نے اپنی دین، دنیا اور آخرت کو سنبھالا. اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کا مقصد ہی تھا کہ وہ ہماری ایمان کو سنبھالے، ہماری نیتوں کو درست کرے، ہمارے احوال کی وہ خبر رکھے. اور ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے خطاؤں کو معاف کرے.